لاہور میں آسما جہانگیر کانفرنس کا انعقاد۔ وفاقی آئینی عدالت کے جج جسٹس علی باقر نجفی کا کانفرنس میں کہنا تھا کہ اسٹیٹ اتھارٹی کو چیلنج کرنا عدلیہ کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ آئینی عدالت کے قیام سے عدلیہ کی آزادی متاثر نہیں ہوئی، جبکہ سینیٹر کامران مرتضیٰ کہتے ہیں کہ ملک کی ترقی ایک مضبوط اور آئیڈیل عدلیہ سے مشروط ہے۔ لاہور میں آسما جہانگیر کانفرنس کا انعقاد، قانون، سیاست اور اقتدار سے وابستہ اہم شخصیات کا خطاب۔ وفاقی آئینی عدالت کے جج جسٹس علی باقر نجوی نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئینی عدالت کے قیام کی متعدد وجوہات تھیں۔ اسٹیٹ اتھارٹی کو چیلنج کرنا عدلیہ کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ اس موقف سے اتفاق نہیں کرتا کہ آئینی عدالت کے قیام سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہوئی۔ آئینی عدالت کے قیام کے بعد سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کا مسئلہ بڑی حد تک حل ہو جائے گا۔ Ethical advocacy, competent representation, and respect for professional standards are essential to maintaining public confidence in justice. To young lawyers and law students, I offer this reflection. The defense of minority rights is not a niche practice. It is central to constitutional law. It requires patience, preparation, and moral clarity. کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ 26ویں آئینی عدالت کے قیام پر سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے موجود تھا اور بانی پی ٹی آئی بھی اس عمل کا حصہ تھے۔ 27ویں ترمیم کے بعد یہ تاثر پیدا ہو گیا کہ متفقہ دستور کمزور ہو رہا ہے، جبکہ ملک کی ترقی ایک مضبوط اور آئیڈیل عدلیہ سے مشروط ہے۔ انٹروڈیوس ہوا ہے تو اس سے پہلے اس ملک میں پولیٹیشین کے بھی بہت سارے گلے جو ہے وہ موجود تھے عدلیہ سے، اس ملک کے عام عوام کے بھی بہت سارے گلے موجود تھے عام عوام سے، اور اس حد تک میرے نجوی صاحب بیٹھے ہیں، میرے لیے بہت محترم ہیں، ہم چونکہ سارے اس نظام کا حصہ ہیں، اس حد تک گلے شکوے موجود تھے کہ واٹس ایپ گروپ بھی موجود تھے۔ کانفرنس میں معاون خصوصی برائے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا شفیع جان اور سابق جج فیڈرل شریعت کورٹ ظہور احمد نے بھی اظہار خیال کیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم مزید تارڑ کہتے ہیں کہ مسنگ پرسنز کا